بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں غیر معمولی منصوبوں کا اجرا۔ حضرت معاویہ نے نہ صرف سیاسی بلکہ علمی میدان میں بھی غیر معمولی منصوبوں کا اجرا کیا۔ آپ کو سائنس سے خاص دلچسپی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اہل یونان کی سائنس کی کتب کا خاص طور پر ترجمہ کروایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے اپنے خاندان میں ایک اتنا بڑا سائنسدان پیدا ہوا جس کی صلاحیت کا لوہا اہل مغرب نے بھی مانا۔ آپ کے پوتے خالد بن یزید بن معاویہ کو کیمسٹری اور میڈیسن سے غیر معمولی شغف حاصل تھا اور انہیں مسلم دنیا کا پہلا کیمیائی سائنسدان قرار دیا گیا ہے۔ جنت کی بشارت۔ کتاب الناسخ، کتاب ناسخ التواریخ، جلد سوم، صفحہ 139 اور 141 کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں شریک ہوئے اور ان لشکروں کی قیادت کی کہ جن میں شامل ہونے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت واجب ہونے کی خوشخبری دی۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں سن 13 ہجری شام کے جہاد میں سیدنا ابو سفیان کا پورا گھرانہ، یعنی خود دو بیٹے جو دونوں صحابی ہیں، سیدنا معاویہ، سیدنا یزید اور سیدنا ابو سفیان کی بیوی ہند سمیت سب شریک تھے۔ آپ کی عسکری خدمات اور اسلام کے لیے فتوحات کی خدمات کی فہرست بڑی طویل ہے۔ سیدنا عمر فاروق حضرت معاویہ کو اپنی پوری خلافت کے دوران دمشق کا امیر بنا دیتے ہیں اور پھر آپ کو عالم اسلام کا کسریٰ قرار دیتے ہیں، اور فتح بیت المقدس میں سیدنا عمر فاروق کی طرف سے سیدنا معاویہ کے دستخط بطور گواہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنری کے 23 سالہ دور میں ہر شخص آپ سے مطمئن تھا اور آپ کے دور خلافت میں بھی آپ کو کسی کے خلاف شکایت کا کوئی موقع نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ نے اپنے دور خلافت میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ امت کی پوری تاریخ میں آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ ابن عباس جیسی مقتدر و عظیم شخصیات آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، ما رأیت رجلا اخلق بالملک من معاویہ، کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ امور مملکت کے لائق کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔